العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کی اپنی اس گفتگو میں قربانی کی حقیقت و حکمت آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کافی جانکاری بھری ویڈیو ہوگی آج کی بھی انشاءاللہ۔ امید ہے اگر آپ حضرات مکمل سنیں گے تو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس بات کا ذکر فرمایا کہ ہم نے نبی اکرم صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، اور پھر ہم انہیں یہ حکم فرما رہے ہیں کہ وہ میرے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اس ترتیب سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے، اور اس کے بعد قربانی کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لفظ قربانی جو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں قربان کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں موجود ہے، حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ۔ لفظ قربان قرب سے بنا ہے جس کا معنی ہے قریب ہونا، تو گویا قربانی اللہ تعالی سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے کہ جو لوگ صدق دل سے خلوص کے ساتھ قربانی کرتے ہیں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہو جاتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة۔ قالوا فالصوف يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا بھیڑ کے بال؟ آپ نے فرمایا بھیڑ کے بال کے ہر سود کے برابر نیکی ہے۔ شمس الائمہ امام سرخسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مالی عبادت دو قسم کی ہیں،
مالی عبادت دو قسم کی ہیں، ایک بطریق تملیک یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو کوئی چیز دے دینا جیسے صدقات و زکوٰۃ وغیرہ، اور ایک بطریق اتلاف ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی چیز کو ہلاک کر دینا جیسے غلام آزاد کرنا۔ قربانی میں یہ دونوں قسمیں جمع ہو جاتی ہیں، بطریق تملیک بھی اور بطریق اتلاف بھی۔ اس میں جانور کا خون بہا کر اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، یہ اتلاف ہے، اور اس کے گوشت کو صدقہ کیا جاتا ہے، یہ تملیک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمان باری تعالی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ پتہ چلا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا رواج بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، مگر قبل از اسلام اس کی صورت دوسری تھی، وہ اس طور پر کہ جو قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی تھی تو ایک سفید رنگ کی بغیر دھوئیں والی آگ شراٹے مارتی ہوئی آسمان سے اترتی تھی اور مقبول قربانی کو جلا کر خاک کر جاتی تھی، جسے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ لوگ جھگڑے کی صورت میں اپنی حقانیت بھی اسی طرح ثابت کرتے تھے کہ جو سچا ہوتا تھا اس کی قربانی کو آگ جلا جاتی تھی، جھوٹے کی قربانی یوں ہی پڑی رہتی تھی۔ چنانچہ جب حابیل و قابیل اقلیمہ نامی ایک عورت کے بارے میں جھگڑے کہ وہ کس کے لیے حلال ہے، تو ان دونوں نے قربانیاں پیش کی جسے انہوں نے پہاڑ پر رکھ دیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی کہ اسے غیبی آگ جلا گئی، قابیل کی قربانی رد کر دی گئی کہ اسی طرح رکھی رہی۔ مگر امت محمدیہ کو یہ بھی ایک خصوصیت حاصل ہے کہ وہ اپنی قربانی کے گوشت کو خود کھا سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے واقعے کو قرآن مقدس میں اس طرح بیان فرمایا۔ فرمان خداوندی ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں ذوالحجہ کی رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے۔ جب صبح کو اٹھے تو سارا دن اسی شس و پنج میں گزرا کہ نہ معلوم یہ حکم واقعی من جانب اللہ ہے یا وسوسہ ہے، اسی لیے اس دن کا نام یوم ترویحہ یعنی سوچ کا دن ہے۔ پھر 9ویں ذوالحجہ کو خواب میں اسی طرح کا حکم سنا تو صبح کو اٹھے تو یقین کیا کہ واقعی یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی لیے اس دن کا نام یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن۔ پھر یہی خواب 10ویں ذوالحجہ کے شب کو دیکھا تو صبح اٹھ کر عزم کیا کہ صاحبزادے کو ضرور ذبح کروں گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم النحر یعنی قربانی کا دن رکھا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات پر اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے خواب بھی وحی الہی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اول ما بدی بہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی المنام، سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ بذریعہ خواب تھی۔
اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی بذریعہ خواب وہی نازل کی گئی کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں۔ انبیاء کرام کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل بیدار رہتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف میں ایک مقام پر روایت ہے، الانبیاء تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم، انبیاء کرام کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل بیدار ہوتے ہیں، اسی لیے ہم سوئیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سوئیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے اللہ کی جانب سے یہ حکم ہو گیا کہ وہ اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس خواب اور حکم خداوندی سے آگاہ فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حکم خداوندی پر رضامندی کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن موت کا آنا یقینی ہے، تو کیوں نہ اس جان کو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے قربان کر دیا جائے۔ اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی جان کی قربانی پیش کرنے پر راضی ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی جانب سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش، اور وہ بھی اتنی عظیم آزمائش کہ ان سے انہی کی جان کو قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے راضی ہیں، محض اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور حکم خدا کی پابندی بندوں کا فریضہ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ہمارا بھی اس دنیا میں امتحان ہوتا ہے، کبھی ہمیں فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، کبھی ہماری نظروں کے سامنے ہمارا لخت جگر نور نظر دم توڑ دیتا ہے، کبھی ہمیں بیماریوں سے دوچار کر دیا جاتا ہے، کبھی مصائب و آلام میں گرفتار کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت اگر ہم صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں تو ہمیں کیا انعام ملے گا، اس کے حوالے سے فرمان خداوندی ہے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی طرف پھرنا، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ان فضائل کو پانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم آنے والی مصیبتوں پر صبر کا مظاہرہ کریں اور اسوہ خلیل و اسماعیل علیہ السلام کو اپنانے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار کا قول اور محمد بن اسحاق نے اپنے روایت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تو شیطان نے کہا اگر میں اس وقت ابراہیم کے گھر والوں کو نہ بہکا سکا تو پھر کبھی ان کی اولاد میں سے کسی کو نہ بہکا سکوں گا۔ یہ ارادہ کر کے وہ مرد کی شکل میں لڑکے کی ماں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کیا تم کو معلوم ہے کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ ماں نے کہا دونوں اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ ماں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کے دل میں بیٹے کی بہت محبت ہے۔ شیطان نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماں نے کہا کہ اگر ان کے رب نے یہ حکم دیا ہے تو حکم رب کی اطاعت کرنی ہی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، قربان سیدہ حاجرہ کی استقامت پر شیطان یہاں سے مایوس ہو کر بیٹے کے پاس پہنچا۔ بیٹا اس وقت باپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ شیطان نے ان سے کہا لڑکے
کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ تم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ لڑکے نے کہا ہم اس گھاٹی سے گھر کے لیے ایندھن کی لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، خدا کی قسم، اس کا مقصد یہ نہیں، بلکہ وہ تم کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ لڑکے نے کہا کیوں؟ شیطان نے کہا اس کا خیال ہے کہ اس کے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ لڑکے نے کہا ایسا ہے تو ان کو اپنے رب کے حکم کی اطاعت بصر و چشم کرنی ضروری ہے، میں بھی اس پر راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب لڑکے نے شیطان کا مشورہ نہ مانا تو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور کہنے لگا شیخ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ایک کام سے اس گھاٹی میں جانا چاہتا ہوں۔ شیطان بولا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ شیطان نے خواب میں آ کر تم کو اپنے لڑکے کے ذبح کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے۔ بولے دشمن خدا میرے پاس سے ہٹ جا، میں ضرور اپنے رب کے حکم پر عمل کروں گا۔ شیطان غضبناک ہو کر لوٹ گیا اور ابراہیم اور ان کے گھر والوں کے معاملے میں کچھ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اللہ نے ان سب کو شیطان سے محفوظ رکھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ اس سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، کیونکہ شیطان اہل ایمان کو ہر نیک کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں صراط مستقیم سے بہکا کر غلط راستوں پر ڈال دیتا ہے، انسان کو عیش پرست، حکم عدول اور گناہوں کا عادی بنا دیتا ہے۔ اس نے اللہ کے عظیم پیغمبر کو بھی بہکانے کی کوشش کی تھی، مگر جب کوئی شخص مخلص ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم الہی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا تھا اور بے چون و چرا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لہٰذا اس عزم و استقلال کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے انہیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیا اور وہ حضرات امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ہم بھی اگر شیطان کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام کارہائے خیر میں عزم و استقلال اور خلوص کا مظاہرہ کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب باپ اور بیٹے کے درمیان کیا معاملہ ہوا اس کو قرآن مقدس بیان فرماتا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ مذکورہ بالا آیت کے تحت صاحب تفسیر مظہری تحریر فرماتے ہیں یہ واقعہ منی میں صخرہ کے پاس ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ہے بابا میرے بندھن کو کس کر باندھنا تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے میری طرف سے سمیٹے رکھنا تاکہ میرا خون اچھل کر آپ کے کپڑے پر نہ پڑ جائے اور میرے اجر میں کمی آ جائے، اور اس خون کو دیکھ کر میری ماں رنجیدہ ہو جائے، اور چھری کو تیز کر لینا اور میرے حلق پر تیزی سے چلا دینا تاکہ میرے لیے دشواری نہ ہو، کیونکہ موت سخت چیز ہے۔ اور آپ جب میری ماں کے پاس جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور اگر میری ماں میرا کرتا میری ماں کے پاس، اور اگر آپ میرا کرتا میری ماں کے پاس واپس لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، اس سے ان کو بڑی تسلی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بیٹے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تو میرا بہت اچھا مددگار ہے۔ پھر بیٹے نے جو کچھ کہا تھا باپ نے ویسا ہی کیا، اول بیٹے کو پیار کیا، پھر باندھ دیا اور رونے لگے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری رکھ دی، لیکن چھری سے حلق پر نشان بھی نہ پڑا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حلق پر چھری تیز چلانے لگے لیکن چھری کچھ کاٹ نہ سکی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کریم فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے اس کا اندازہ ہر باپ کو ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کرتا ہے، اپنے عزیز شہر
یا وطن کو چھوڑ کر دوسرے شہر یا ملک کا سفر کرتا ہے تاکہ رزق حلال کما کر اپنے بچوں کے لیے دنیاوی آسائش کے سامان مہیا کر سکے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ اندازہ لگائیے کتنا دردناک منظر ہوگا اور کیسی دل کو ہلا دینے والی کیفیت ہوگی، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند ارجمند نے صبر و ضبط کیا اور مرضی خدا کا لحاظ کیا تو آئی ہوئی مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا اور باپ بیٹے کو وہ توفیق عنایت کی جو کسی اور کو نہیں ملی، سارے جہاں پر ان کو برتری عطا فرمائی اور ثواب آخرت جو ان کے لیے مقرر فرمایا اس کا اظہار ہی نہیں ہو سکتا۔ ان تمام نعمتوں پر ان دونوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ جب یہ واقعہ درپیش ہوا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 سال کی تھی۔ 9 سال کا بچہ اتنے شعور و فہم کا مالک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے آرام اور تکلیف دہ چیزوں کے درمیان تمیز کر سکے، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام بغیر کسی چون و چرا کے رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں اور گلے پر چھری رکھی ہوئی ہے مگر زبان پر حرف شکوہ بھی نہیں لاتے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ غور کرنے پر ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایسی ذہنی تربیت فرمائی تھی کہ آپ کے ذہن و دماغ میں حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ مجزن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے اللہ کی راہ میں پیاری جان کا نذرانہ پیش کرنے میں دریغ نہ کیا۔ آج ہم بھی اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ہم بھی ان کے صاف و شفاف ذہن میں کچھ اتارنا چاہتے ہیں، ہم بھی انہیں کچھ سکھانا چاہتے ہیں، مگر ہم انہیں حکم خداوندی کے آگے سر جھکانا نہیں سکھاتے بلکہ انہیں ناچنا اور گانا سکھاتے ہیں۔ ان کے ذہن و دماغ میں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی محبت اتارتے ہیں، اور جب ہمارا بچہ کسی ایکٹر کی نقل کرتا ہے تو ہمارے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے، جب وہ ناچتا ہے یا گاتا ہے تو ہمیں فرحت اور شادمانی ہوتی ہے، مگر اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہی بچہ آگے چل کر خدا اور رسول کا نافرمان ہو جاتا ہے، قدم قدم پر شیطان کے مکر و فریب کا شکار ہوتا ہے، ماں باپ کے حقوق کی پامالی کو اپنے لیے فخر سمجھنے لگتا ہے۔ لہٰذا اپنے اسلاف سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور ان کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان کی برکت سے اللہ عز و جل ہمیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ روشن جانچ تھی، یعنی اس کے ذریعے مخلص اور غیر مخلص کی جانچ ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا دعویٰ محض دعویٰ ہے، اس کے ساتھ اس کی کوئی دلیل بھی ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں اصلاح دیا کہ ہر سال صاحب استطاعت مسلمانوں پر قربانی کو واجب قرار دے کر ان دونوں حضرات کی یاد منانے کا ذریعہ بنا دیا، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک آنے والے مسلمان ہر سال ان حضرات کو یاد کرتے رہیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح بچا لیا، اس کا ذکر کرتے ہوئے رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز سنی تو نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے جن کے ساتھ ایک سینگوں والا میڈا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے بیٹے کا فدیہ ہے، اس کی قربانی کر دیجئے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے تکبیر کہی اور میڈے نے بھی تکبیر کہی، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے بھی تکبیر کہی، پھر مینا کے قربان گاہ میں جا کر میڈے کو ذبح کر دیا۔ میرے عزیزوں، یہ چند باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی قربانی کی حقیقت و حکمت کے تعلق سے، امید ہے اتنی وضاحت کے بعد قربانی کی حقیقت، قربانی کی حکمت آپ حضرات کے دل میں بیٹھ گئی ہوگی، اور جو صاحب استطاعت ہیں
انشاءاللہ وہ قربانی کرنے میں دریغ نہیں کریں گے، بلکہ اور شوق اور جذبے سے قربانی کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رضائے مولا کے لیے، قرب خدا کو پانے کے لیے اس نیک کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے میں احادیث کے آئینے میں فضائل قربانی رکھنے کی کوشش کروں گا، بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہماری ان باتوں کو بھی بغور سماعت کریں گے، تو انشاءاللہ انتظار کیجئے اگلی ویڈیو کا، جس میں ہم آپ حضرات کے سامنے قربانی احادیث کے آئینے میں لے کر کے حاضر ہوں گے۔ چلتے چلتے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ہماری باتیں آپ حضرات کو اچھی لگیں تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری باتیں اور زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلام کی آواز کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک برابر پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله بلغ